تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برہنہ مجاہد زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار تو گرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، مجھ سے یہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا خالد بن ولید، میں خالد بن ولید ہوں۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا، اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرخے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خرد ذرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں سے جو بچ گئے تھے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان کے بچے کچھ سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ وار کا خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمی اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت ساتھ لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جانی نقصان پر بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کرا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا
اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا، اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، فلاں میدان سے بھی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب تک کوئی نئی بات پڑی ہی نہیں تھی، نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے کوئی شکست کا پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھیں۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روم کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحے کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں کعبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے۔ وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو کعبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسے روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچھی کی انی سے ذرا نیچے ریشم کپڑے کی ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کی دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں شور مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے آ گیا اور عورتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرقل نے بلند آواز سے کہا۔ کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو۔ ہرقل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچھیاں اور تلواریں ہمیں دے دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے۔ ایک اور بولی،
وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑے تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے تحمل اور بردباری سے عورتوں کے طعنے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے۔ ہرکل نے کہا، میں بزدل نہیں ہو گیا، شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست قبول نہیں کی، پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرکل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا، جو میں سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب میری باری ہے، وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلد خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خاندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی۔ ایک عورت نے کہا، تم انہیں گلے لگاؤ گی؟ ہرکل نے کہا، اب وہ فاتحہ بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔